نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا، چاہے وہ چھوٹا شہر ہو، گاؤں ہو یا بڑا ہو، ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا۔ ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا، خرافات رکھی ہوئی ہیں، اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے ان فلیش اینڈ بون۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرانزیشن غور سے سمجھیں، آپ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، کیونکہ پروٹیسٹنٹس جب کہتے ہیں نا اللہ خود زمین پہ آیا تو وہ عیسائیوں سے دور، یہودیوں کے پاس آتے نہ ہوں، مسلمانوں کے قریب آتے ہوں یا نہ آتے ہوں فلسفے میں، مگر عیسائیت سے دور ہو جاتے ہیں جو کلاسیکل پالین ڈاکٹرن ہے۔ مطلب ہے یہ ٹرانزیشن کی ایک سٹیج خود ہی اپنا راستہ بنا رہی ہے کہ ہاں اللہ کا بیٹا نہیں ماننا، مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہوگا کہ یار تم بیٹا نہ مانو، مگر اللہ تو مان لو نا، اور کون کر سکتا ہے یہ کام جو کر رہا ہے؟ تو مسلمان کہے گا یار اللہ کیوں منوا رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے، اس کو اللہ کیوں منوا رہے ہو؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ایمان بچانے کے لیے اس کو عیسیٰ ڈکلیئر کرنا مجبوری ہو جائے گی مسلمانوں کی، تو اس طرح سے شعور والے مسلمان ہوں گے۔ عمومی بندہ تو پیر کو اللہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ کر لیتا ہے، وہ تو گیا، عمومی مسلمان تو گیا اسی وقت، کیوں اس کو مرا ہوا بچہ لا کے دیں گے عورتیں، تو اسی لیے تو عورتیں کیوں دجال پہ زیادہ فالوور ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی۔ کیوں؟ کیا چاہتی ہوگی مل جائے گی، جوانی چاہتی ہو مل گئی، مرے ہوئے بچے چاہتی ہو مل گئی، مرے ہوئے ماں باپ چاہتی ہو واپس مل گئی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پیسے دولت وہ تو ہر ایک کو مل رہی۔ اس وجہ سے جو ایموشنل اپیل ہے دجال کی وہ تو آپ کے لاس کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا، لاس کے، تو لاس تو ختم کر دی دجال نے۔ ریشنلٹی میں تو چلیں ہر بندہ اپنی اپنی سائنس لڑاتا ہے، ایموشنلٹی میں تو لاس ہے، میرا بچہ مر گیا، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، جو بھی ہو گیا وہ سب کے سب واپس، ہاں تو پھر کیا ماننا ہے اس میں؟ کیا مذائقہ ہے؟ اور کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ بندے زندگی دیتا ہے، اسے زندگی دے دی، اللہ رزق دیتا ہے، رزق دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک شعور والا بندہ کہے گا نہیں میں اللہ تو نہیں مان سکتا اس کو، ہاں مگر عیسیٰ ابن مریم یہی ہے۔ یہاں پریشر کتنا بڑھ گیا ایک عام ایسے سوچنے والے مسلمان پہ جو قرآن کو، سورہ کہف کو جانتا ہو، ہسٹری پڑھتا ہو، اس وقت کی ہسٹری تو میں اور آپ ہے نا، اس وقت کو پتا ہو کہ ہاں بھائی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا رب دو ایک آنکھ والا نہیں ہے، دجال کے ٹائم پہ یہ واقعات ہوں گے، وہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ کلیم کر چکا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کے لیے کر چکا ہے، تو نبی تو جھوٹا تو نہیں ہوتا نا، ڈیل کرنے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور مسلمانوں کو آگے کہہ رہا ہوں یار وہ تو پہلے سے ہی مانتے تھے اس لیے ان کو میں نے چپ کرانے کے لیے کیا ہے، فکر نہیں کرو میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس طرح تو یہ نبیوں کے مزاج نہیں ہے، نبی حق بات کرتا ہے، نبی میں تقیہ جو ہے نا، نبی یا وقت کے امام کے اوپر تقیہ حرام ہے، تو نبی تو تقیہ نہیں کر سکتے نا، نبی تو حق کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں اگر نبی نے تقیہ کر لیا نا دھوکہ کر دیا، اور اس طرح پولیٹیکل قسم کی حکمت دکھا کے کسی ایک قوم کو کیا بات، کسی ایک گروہ کو دوسری بات، تو پھر تو ہدایت کا اور حق کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ سو یہ غور سے سمجھے، نقطہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی ایک گروہ کے سامنے جو بات کرے گا وہی بات دوسرے گروہ کے سامنے کرنی ضروری ہے، چاہے جان جاتی ہے تو جائے، سارے کے سارے انسان مرتے ہیں تو مریں، یہ اس بارے میں نبی کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ میتھس ہے، یہ بیسک سائنس ہے، کامن سینس ہے، ورنہ ہر بندہ یہی سوچے گا کہ اس موقع کی حدیث پکڑوں یا اس موقع کی حدیث پکڑوں، ٹھیک ہے۔ سو یہ کہانی نہیں ہو سکتی کہ عیسائیت کو دجال کچھ اور دکھا رہا ہو اور ہمیں آگے کچھ اور کہہ رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بات عیسائیوں سے کرے گا وہی بات مسلمانوں سے کرے گا۔ پریشر اس لیے بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات پہ عیسائی تھنک ٹینکس، عیسائی عام بندہ اور عیسائی خاص بندہ، سب کے سب اپنے اپنے موقف سے دجال کو یا تو نبی مان رہے ہیں، اور سوری یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یا اللہ مان رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو معجزے کر رہے تھے وہی کر رہے تھے، مگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے طواف والی کہ وہ اللہ کے نبی کے حلیے کے اندر اور تمام تر معاملات کر رہا ہوگا لوگوں کو بس اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے، اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ اوکے، تائید کا نقشہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب آگے آتے ہیں یہ بات یہودیت کی۔ تو یہودی کیا مانتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ یہودی مانتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے نا وہ عام بندہ ہونا ضروری ہے، عام انسان ہونا ضروری ہے، داؤد کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا مطلب ہے انسان ہے، اور اس کا گدھے پہ سواری کر کے ایک خاص علاقے میں انٹر ہونا ضروری ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور اس کے آتے ہی لوگوں کا ایمان کی طرف دوڑنا ضروری ہے، لوگوں کی جنگ بند ہو جانا ضروری ہے، قومیں آپس میں جنگ کرنا بند کر دیں گی، اس کو دیکھتے ہی لوگ ایمان کی طرف داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 18-19 نشانی ہے، میں ان کا بس خلاصہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ باقی کی نشانیوں کا سورہ کہف کے تھرو اس طرح ہینڈل نہیں کریں گے، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو کرٹیکل نشانی وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی آئے گا اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی، سب سے کرٹیکل نشانی یہ ہوتی ہوگی کہ مسیح جب بھی آئے گا وہ دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا،
لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. عیسائیوں کو سائڈ رکھیں, وہ مسائل کو ذہن میں رکھیں جو چل رہے ہوں گے. دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں وہ کیسے ایک ایک گھر کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دے گا. یہودی ایمان, ایک ایک گھر جدھر سے سورج نکلتا ہے, سورج کی پہلی کرن جہاں کرتی ہے, اس علاقے سے لے کے جہاں سورج کی آخری کرن کرتی ہے, ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہ ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشانی ہمارے مسیح کی, اور سمجھیں اس بات کو, ہمارے مسیح کی اور ان کی مسیح کی ایک نشانی کامن ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی مسیح کی یہ پہلی نشانی ہے اور ہمارے مسیح کی یہ آخری نشانی ہے. سمجھیں, ان کے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ہر گھر میں اللہ کا پیغام ہوا. ہمارے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دمشق میں نازل ہونا عیسیٰ کا, جنگ کرنا. ٹھیک ہے, ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوگی, یہاں تک کہ قومیں اپنے ہتھیار پگھلا کے حل بنائیں گی, زراعت کے لیے حل بنائیں گی. یہ نشانی کس کی؟ ان کے مسیح کی. دعوت نہیں کرے گا وہ, کیونکہ دعوت کی ضرورت نہیں, اس کی آتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کے مسیح کی نشانی بتا رہا ہوں. مسلمانوں کے مسیح کی نشانی ہے جنگ کرے گا, اور آخر میں جب یہ جنگ جیت جائیں گے ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, تو دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے. یہاں پہ آگے کامن ہو گئے, ان کے مسیح آتے ہی پہنچائے گا, ہمارے مسیح اینڈ میں پہنچائیں گے. اب ہمارے پاس وہ نشانی ہے کہ جو ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ میرے سامنے شاہ فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ چھوٹا شہر ہو, گاؤں ہو یا بڑا ہو, ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا. ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں, فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ چھوٹا شہر ہو, گاؤں ہو یا بڑا ہو, ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا. ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں ایمان کے نام کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پکا مولوی ہے, کوئی کسی کی نہ کسی مذہب کا, اللہ کی بات کر رہا ہے نا, یہ سمجھ لیں اللہ کی بات نہیں کر رہا, اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے. تو ابھی تو کسی رچرڈ ڈاکنز کو تو نہیں پکڑے گا جا کے نا. رچرڈ ڈاکنز تو کہے گا بھائی میں تو ویسے نہیں مانتا اللہ کو, دہلی تو ویسے ہی نہیں مانتے, سائنس والے تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ دینی کانسیپٹ ہے, وہ ریلیجیس فیکشنز کو پکڑے گا سب سے پہلے آ کے, اور عام سائنس کا چھوٹا جو پجاری ہے وہ تو ویسے ہی سجدہ کرے گا اس کو, بھائی یہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتی سائنس. اس کا مطلب ہے سب کہانیاں درست تھیں لوگوں کی. سائنس کی تو یہ انتہا ہے ہمارے پاس کہ سائنس کے سارے لوگوں نے سجدہ کرنا دجال کو, کہ بھائی ہم تو لاجک لڑاتے رہے, تو کیسے کر رہے, بارشیں کیسے کروا رہا ہے, یہ تو سائنس کے تھرو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں درست تھیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, سائنس والے تو گئے, ٹھہریے تو اسی وقت ہی منٹ لگے گا. سب سے چھوٹی فوج ہے ویسے بھی, ان کی کوئی خاص ویلیو وقت ہے نہیں. سو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ دجال ایک ایک گھر میں پہنچے گا, بڑے شہروں چھوٹے گاؤں کوئی گھر نہیں بچے گا, اس وقت کیا کرو؟ پہاڑوں کا رخ کرو. اس وقت پہاڑوں کا رخ کرو. گھروں کے اندر گھر والے ہاتھ چھڑا کے بھاگیں گے دجال کی طرف. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا. کس طرف؟ دجال کی طرف. تھوڑے گنتی کے کچھ مومنین رہ جائیں گے کہ جو کہیں گے یہ ایمان نہیں اپنا خراب, یہ جو کچھ دے رہا ہے دیتا رہے, جو کچھ لے رہا لیتا رہے, میں نہیں اس کے پاس جا رہا, چاہے جان نکال کے لے لے, ٹھیک ہے, چاہے مجھے جنت اٹھا کے دے دے, میں اپنا ایمان اس کے اوپر نہیں ڈال, میں نہیں بیعت کر رہا. یہ ہزاروں میں رہ جائیں گے لوگ. ان کے لیے حکم تھا کہ ایسے موقع پہ پہاڑوں کا رخ کرو. دجال یہاں پہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جیسے کہ سوائے پہاڑوں کے ہر جگہ اس کا میسج پہنچ جائے گا. حالانکہ نبی اسلام نے کہا نہیں, ہر جگہ پہنچے گا, چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو, ہر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پہ دجال کا. پھر بھی پہاڑوں کو بھی جانے کا حکم ہے. اس لیے اس کنفیوژن میں نہ پھنس جانا کہ دجال آئے گا تو پہاڑوں میں نہیں جا سکے گا. کیوں پہاڑوں میں کیوں نہیں جا سکے گا؟ پہاڑ پہ تو عام بندہ چڑھ جاتا ہے, دجال کے پاس تو ویسے ہی بہت طاقت ہے. پہاڑوں کا بھی کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں, مگر یہ مفروضے میں نہ آ جانا, یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ دجال کے ٹائم پہ جتنے بھی ذرا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ گئے لوگ, اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہ وہاں پہ بس گئے. نہیں, ایسے نہیں. ہر جگہ پہ دجال کا کانسیپٹ کلیریفیکیشن کے ساتھ پہنچے گا اور لوگ کھلے عام بیعت کریں گے اس کی. یہ یہودیوں نے بھی کہا کہ کھلے عام بیعت ہوگی بغیر کسی فورس کے. کوئی دعوت بھی ایک انفلوئنس اور پاور ہوتی ہے. میں دعوت دوں گا, آپ سمجھیں گے, مانیں گے, میں لاجیکلی کنونس کروں گا اور آپ آ جائیں گے. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہودیوں کو سمجھیں, یہاں پہ یہودیوں کی کتاب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نشانی ہے وہ بغیر دعوت کے پورے پر انتظام کیے. ہمارے پاس بھی ہے وہ نشانی بغیر دعوت کی ہے, وہ مگر آخری ہے. ہمارے پاس بھی ایک نشانی ہے بغیر دعوت کی شروع کی, وہ عیسیٰ ابن مریم کی نہیں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیسے ایک بندہ چیک کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. جھوٹے تمام تر معاملات کے اندر, اس دجل کے اندر, دجل دھوکے, اس دھوکے کے اندر میں اصلی عیسیٰ کا کیسے ویٹ کروں. ہمیں جب کہا عیسیٰ ابن مریم میں آنا, آ گئے, عیسائیوں نے بھی مان لیا.
سب کچھ کر کے دکھا دیا. تو یہ معاملہ اتنا ڈیپ لیول پہ, اتنی ڈیپ لیول پہ یہ مسکنسیپشن اور کیا اسے کہتے ہیں, وہی فتن ہے. فتن ہی کہیں گے, اس کے علاوہ تو اس سے بہترین لفظ تو ہے نہیں. اتنا بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا, عام بندہ اپنے گھر والوں سے ڈیٹیچ, ختم. آپ کوئی ایک گھر نہیں بچے گا کہ جس میں ہر فیملی, زیادہ تر فیملی دجال میں بیعت نہیں کر رہی. Thanks for watching. Subscribe now.